آپ سبھی دوستوں کا اس اسلامک آفیشیل چینل میں خوش آمدید ہے۔ ایک فرق آیا ذکر صحابی، صاحب مصابیح السنہ نے صحابی کا نام ذکر نہیں کیا، انہوں نے کیا۔ دوسرا فرق کیا آ گیا؟ حوالے کا، ٹھیک ہے، انہوں نے حوالہ نہیں دیا، انہوں نے حوالہ دیا۔ تیسرا فرق کیا ہے؟ تبدیل عنوان کا، انہوں نے دو عنوان قائم کیا ہے، الصحاح الحسان، اور انہوں نے فصل اول فصل ثانی۔ جامعہ اسماء للبنات میں درس مشکات کا آغاز ہوا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت کم وقت میں ادارے نے یہ مقام حاصل کیا کہ یہاں پڑھنے والی بچیاں حدیث کی ایک عظیم کتاب مشکات شریف کے درس کا آغاز کر چکی ہے۔ الحمدللہ یہاں کی طالبات مشکات کے سال میں پہنچ چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پڑھنے والی طالبات کو قبول فرمائے، پڑھانے والے اساتذہ کو قبول فرمائے، معاونین کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر محاذ سے اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے اس ادارے کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه، وطرق الإيمان قد عفت آثارها وخبت أنوارها ووهنت أركانها وجهل مكانها، فشيد صلوات الله عليه وسلامه من معالمها ما عفا، وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد من كان على شفا، وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها، وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها۔ أما بعد، اس وقت ہمارے سامنے جو کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے مشکات المصابیح۔ مشکات المصابیح، مشکات کا معنی ہے طاق۔ مشکات ایک ایسے طاق کو کہا جاتا ہے جس کا ایک حصہ کھلا ہوا ہو، جس کو طاق غیر نافذہ بھی کہا جاتا ہے۔ مصابیح کی جمع ہے مصباح کی، مصباح کی جمع ہے مصابیح۔ اس کا معنی ہے، مصباح کا معنی ہے چراغ، مصابیح کا معنی بہت سے چراغ۔ مصنف نے، صاحب مشکات نے حدیثوں کو روشن چراغوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور جس طرح سے چراغ کو طاق میں رکھا جاتا ہے تو مصنف نے اس کتاب کو طاق کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور حدیثوں کو چراغ کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جس طرح چراغ کو طاق میں رکھ دیا جاتا ہے، مصنف کا کہنا یہ ہے کہ اسی طریقے سے میں نے اس کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کر دی ہے۔ مشکات المصابیح دراصل یہ محی السنہ قامع البدعہ ابو محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مصابیح السنہ کا تتمہ اور تکمیل ہے۔ بہت بڑے محدث تھے علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے ان کا نام لکھا ہوا ہے ابو محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوی، ان کا لقب ہے محی السنہ۔ محی السنہ یہ لقب ان کا کیسے پڑا؟ انہوں نے فن حدیث میں ایک بہت جامع کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے شرح السنہ۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ جب شرح السنہ لکھ کر فارغ ہوئے تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا احیاک اللہ کما احییت سنتی، اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا احییت سنتی بشرح احادیثی، کہ میری حدیثوں کی تشریح کر کے تو نے میری سنتوں کو زندہ کر دیا۔ اور بعض کتابوں میں آتا ہے احیاک اللہ کما احییت سنتی، جس طرح تو نے میری سنتوں کو زندہ کیا اللہ تبارک و تعالی تمہیں زندہ رکھے۔ تو وہیں سے بہرحال چاہے احیاک اللہ کما احییت سنتی یہ فرمایا ہو، چاہے نبی نے یہ فرمایا ہو احییت سنتی بشرح احادیثی، وہیں سے علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب پڑ گیا محی السنہ، سنت کو زندہ کرنے والا، محی السنہ سنت کو زندہ کرنے والا۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ جب علم حاصل کرنے سے فارغ ہو گئے اور درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے، درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا، اسی موقع پر انہوں نے ایک بہت جامع کتاب لکھی
مصابیح السنہ کے نام سے، فن حدیث میں بہت اہم ترین کتاب مصابیح السنہ کے نام سے انہوں نے لکھی ہے۔ مصابیح، جیسا کہ میں نے کہا، مصابیح یہ مصباح کی جمع ہے، چراغ۔ سنہ یہ سنت واحد ہے، اس کی جمع ہے سنن، سنت کی جمع ہے سنن۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ تو سنتوں کا چراغ، اور وہ کتاب بہت ہی جامع کتاب تھی، اور وہ جامع کتاب اس معنی کر کے بھی تھی کہ انسان کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی تعلیمات سے متعلق اس کتاب کے اندر علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں جمع نہ کی ہوں۔ یعنی انسان کی زندگی کے جتنے پہلو ہیں، جتنے شعبے اور گوشے ہیں، ہر گوشہ سے متعلق، ہر شعبہ سے متعلق، زندگی کے ہر پہلو سے متعلق اس کتاب کے اندر آپ کو حدیث مل جائے گی۔ تو وہ بہت مقبول ہوئی اور لوگوں نے بھرپور اس سے فائدہ اٹھایا۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت معتبر محدث تھے، ثقہ محدث تھے، اس وجہ سے علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مصابیح السنہ کے اندر حدیثوں کی سند بیان نہیں کی، یہاں تک کہ کسی بھی حدیث سے پہلے اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام بھی نہیں بیان کیا، سند کو بھی حذف کر دیا، اور حدیث جس صحابی سے مروی ہے، روایت جس صحابی سے مروی ہے، اس صحابی کے نام کو بھی حذف کر دیا، اور کسی بھی حدیث کے آخر میں حوالہ بھی بیان نہیں کیا۔ تو بعد میں بعض محدثین کو اس پر اعتراض ہوا۔ اعتراض اس بات پر تھا کہ جب تک سند بیان نہیں کی جائے گی تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث حسن لذاتہ ہی ہے یا حسن لغیرہ ہی ہے، یہ حدیث موضوع ہے یا یہ حدیث منکر ہے، یہ حدیث کی کون سی قسم ہے، سند کے بغیر کیسے پتہ چلے گا؟ سند اس میں بیان نہیں کی گئی، یہی وجہ ہے کہ بعض وہ حدیثیں جس کو دوسرے محدثین نے، مثال کے طور پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، ٹھیک ہے، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، تو بعض محدثین نے جن حدیثوں کو اپنی کتاب میں صحیح یا حسن قرار دیا ہے، مصابیح السنہ کے اندر وہ حدیثیں موجود ہیں، لیکن سند موجود نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے ان حدیثوں کو موضوع کہہ دیا، منکر کہہ دیا، ضعیف کہہ دیا، جبکہ وہ حدیث نہ موضوع ہے، نہ منکر ہے، نہ ضعیف ہے، بلکہ وہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، لیکن سند اس کے اندر بیان نہیں کی گئی ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس حسن حدیث کو منکر کہہ دیا، صحیح حدیث کو ضعیف کہہ دیا۔ تو ضرورت محسوس ہوئی کہ مصابیح السنہ پر کام کیا جائے، اس کے اندر جو کمی ہے اس کمی کو پورا کیا جائے، سند بیان کی جائے، حدیث کے راوی صحابی کا نام بیان کر دیا جائے، حوالہ دے دیا جائے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ حدیث کس درجے کی ہے اور اس حدیث کا ماخذ کیا ہے، یہ حدیث کی کس کتاب سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ضرورت کے پیش نظر صاحب مشکات کے استاد علامہ شرف الدین حسین بن محمد طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد، جن کا نام تھا محمد، کنیت ابو عبداللہ ہے اور ان کا لقب ہے خطیب تبریزی، یہ تبریز کے جامع مسجد میں بہت مدت تک خطیب رہے، اسی وجہ سے ان کو خطیب تبریزی کہا جاتا ہے۔ تو علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے اور خود علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مل کر کے مشورہ کیا، اور مشورے میں دونوں میں یہ بات طے پائی کہ مصابیح السنہ میں کام کیا جائے، اور جو کمی محسوس کی جا رہی ہے اس کمی کو دور کر دیا جائے، اس لیے کہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے مصابیح السنہ کے اندر حدیث احکام کو فقہی ابواب کی ترتیب پر مرتب کیا تھا، یعنی بہت ہی بہترین ترتیب انہوں نے دی ہے حدیثوں کو جمع کرنے میں، بہترین ترتیب کے ساتھ انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا، اور زندگی کے ہر شعبے سے متعلق انہوں نے حدیث جمع کرنے کا اہتمام فرمایا۔ تو دونوں استاد شاگرد نے مل کر کے یہ طے کیا کہ مصابیح السنہ جیسی کتاب کی افادیت کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے اس پر کام کیا جائے، اور پھر دونوں میں مشورہ ہوا کہ یہ کام کون کرے۔ بہرحال علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر قرآن نکلا، اور ان کے استاد علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ، شرف الدین حسین بن محمد طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اہم کام کی ذمہ داری اپنے شاگرد علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ کام اپنے شاگرد کو سونپا۔ علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات المصابیح لکھی ہے مصابیح السنہ کو سامنے رکھ کر، مشکات المصابیح لکھی ہے مصابیح السنہ کو سامنے رکھ کر، مصابیح السنہ کی کمی کی بھرپائی کے لیے۔
اس کی اہمیت کو اور بڑھانے کے لیے علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے مصابیح السنہ کے اندر ہر باب کے تحت 2 عنوان قائم کیے ہیں. ایک الصحاح کا عنوان قائم کیا ہے اور ایک الحسان کا عنوان قائم کیا ہے. الصحاح یہ صحیح کی جمع ہے اور الحسان یہ حسن کی جمع ہے. ہر باب میں انہوں نے ہر باب کے تحت 2 عنوان قائم کیے. کون کون سا؟ الصحاح اور الحسان. الصحاح کے عنوان کے تحت علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بخاری شریف اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسلم شریف سے حدیثوں کو جمع کیا. اور الحسان کے عنوان کے تحت علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف، سنن دارمی شریف، ابن ماجہ شریف، ٹھیک ہے، ان حدیث کی 5 کتابوں سے الحسان کے عنوان کے تحت مصابیح السنہ میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کو جمع کرنے کا اہتمام فرمایا. تو الصحاح کے عنوان کے تحت صحیحین کی حدیثیں اور الحسان کے عنوان کے تحت سنن خمسہ کی حدیثیں. لیکن علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف لکھتے ہوئے علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ عنوان کو بدل دیا اور عنوان کو اس طرح سے بدلا کہ جہاں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے الصحاح کا عنوان قائم کیا، اس جگہ پر علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے الفصل الاول کا عنوان قائم کیا. جہاں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے الحسان کا عنوان قائم کیا، وہاں پر علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات المصابیح میں الفصل الثانی کا عنوان قائم کیا. سمجھ میں آ رہی بات نا؟ تو مصابیح السنہ اور مشکات المصابیح میں پہلا فرق ہے تو یہ ہے کہ مصابیح السنہ میں سند کو حذف کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ روایت جس صحابی سے مروی ہے اس صحابی کے نام کو بھی حذف کر دیا گیا. صاحب مشکات نے مشکات المصابیح کے اندر ہر حدیث سے پہلے وہ حدیث جس صحابی سے منقول ہے اس صحابی کے نام کو بیان کر دیا. ٹھیک ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث کن سے مروی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے. تو یہاں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام موجود ہے، لیکن مصابیح السنہ کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام موجود نہیں ہے، ڈائریکٹ متن کو بیان کر دیا گیا. ٹھیک ہے، دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ مصابیح السنہ کے اندر کسی بھی حدیث کا حوالہ بیان نہیں کیا گیا. صاحب مشکات نے ہر حدیث کا حوالہ دے دیا کہ یہ حدیث کی کس کتاب سے لی گئی ہے. بخاری سے لی گئی ہے، مسلم سے لی گئی ہے، نسائی سے لی گئی ہے، ترمذی سے لی گئی ہے، ابو داؤد سے لی گئی ہے، سنن دارمی سے لی گئی ہے، ابن ماجہ سے لی گئی ہے، یا اس کے علاوہ اور کسی حدیث کی کتاب سے لی گئی ہے، مستدرک للحاکم سے لی گئی ہے، یا کسی اور کتاب سے لی گئی ہے. ٹھیک ہے، ہر حدیث کے بعد انہوں نے حوالہ بیان کر دیا. 2 فرق سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے، ولما سلک رضی اللہ عنہ طریق الاختصار وحذف الاسانید، اور جب رضی اللہ عنہ سلک رضی اللہ عنہ، یہ اشارہ ہے ان کا علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. اور جب علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کے طریقے کو اختیار کیا، وحذف الاسانید، اور سند کو حذف کر دیا، اسناد کو حذف کر دیا، تکلم فیہ بعض النقاد، تو بعض محدثین نے اس پر اعتراض کیا. وَإِنْ كَانَ نَقْلُهُ وَإِنَّهُ مِنَ الثِّقَاتِ كَالْإِسْنَادِ، فرما یہ رہے ہیں کہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ خود ثقہ محدث ہیں، معتبر محدث ہیں، تو سند کا بیان نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ انہوں نے سند بیان کر دی ہے. چونکہ وہ خود ہی معتبر محدث ہیں تو کسی ضعیف حدیث کو تو بیان نہیں کریں گے، کسی موضوع حدیث کو تو بیان نہیں کریں گے، کسی منکر حدیث کو تو بیان نہیں کریں گے. تو وہ اپنی کتاب میں بغیر سند کے حدیث بیان کر رہے ہیں، ایسا ہے جیسے کہ وہ سند کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، چونکہ وہ خود معتبر محدث ہیں. لیکن لیس ما فیہ اعلام کالاغفال، اعلام یہ عالم کی جمع ہے بمعنی نشان، اغفال یا الغفل کی جمع ہے، اس کا معنی آتا ہے بے نشان. کہہ رہے ہیں کہ جو چیز بے نشان ہو وہ اس چیز کے درجے میں نہیں آ سکتی ہے جس پہ نشان ہو. نشان والی چیز اور بے نشان والی چیز دونوں برابر نہیں ہو سکتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس حدیث میں سند بیان کی جائے اور ایک وہ حدیث جس میں سند بیان نہ کی جائے، ظاہر سی بات ہے جس حدیث میں سند بیان کی جائے اس کا درجہ کچھ اور ہوگا، اور جس حدیث میں سند بیان نہ کی جائے تو وہ حدیث ظاہر سی بات ہے اس کے درجے میں نہیں آ سکتی جس حدیث کو سند کے ساتھ بیان کیا گیا ہو. صاحب مشکات کہتے ہیں فاستخرت اللہ واستوفقت منہ فاعلمت ما اغفلہ، میں نے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کی، واستوفقت اور توفیق طلب کی، فاعلمت ما اغفلہ پھر میں نے بے نشان کو نشان زد کر دیا، فاعلمت ما اغفلہ میں نے اس جگہ کو نشان زد کر دیا جس کو شیخ نے بے نشان چھوڑ دیا تھا، جس کو شیخ نے بے نشان چھوڑ دیا تھا۔ مطلب یہ کہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے مصابیح السنہ کے اندر حدیثوں کا حوالہ نہیں دیا، ہم نے مشکات المصابیح میں ان حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد ان حدیثوں کا حوالہ بھی دے دیا، ٹھیک ہے۔ صاحب مصابیح السنہ نے حدیث کے راوی صحابی کے نام کو بیان نہیں کیا، ہم نے ہر حدیث سے پہلے راوی صحابی کا نام کو بیان کر دیا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ شیخ نے جس چیز کو بے نشان چھوڑ دیا تھا میں نے اس کو نشان زد کر دیا۔ نشان زد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ حوالہ لگا دیا اور حدیث کے راوی صحابی کا نام کو بھی بیان کر دیا۔ فأودعت كل حديث منه في مقره كما رواه الأئمة المتقنون والثقات الراسخون۔ پھر یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر حدیث کو مصابیح السنہ کی ہر حدیث کو مصابیح السنہ سے ہر حدیث کو اس کی جگہ میں رکھ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث کو جس باب کے تحت رکھا ہے، مشکات المصابیح کے اندر بھی میں نے اس بات کا اہتمام کیا، اس حدیث کو اسی باب میں ہی رکھا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر انہوں نے یعنی علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی حدیث کو باب فی الوسوسہ کے تحت رکھا ہے تو ہم نے اس حدیث کو باب فی الوسوسہ کے ہی تحت رکھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر انہوں نے کسی حدیث کو باب الایمان بالقدر کے تحت بیان کیا ہے تو مشکات کے اندر ہم نے بھی اس حدیث کو باب الایمان بالقدر کے تحت ہی بیان کیا۔ تو مصابیح السنہ میں جو حدیث جس باب کے تحت علامہ بغوی نے بیان کیا ہے، مشکات المصابیح کے اندر میں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ اس حدیث کو میں نے اسی باب کے تحت ہی بیان کیا ہے، اس لیے کہ مصابیح السنہ کے اندر جو ترتیب ہے اس ترتیب پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، وہ ترتیب بہت عمدہ ترتیب ہے، اس لیے صاحب مشکات نے بھی اس ترتیب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ فأودعت كل حديث منه في مقره میں نے ہر حدیث کو مصابیح السنہ کی ہر حدیث کو اس کی جگہ میں رکھا ہے جیسا کہ متقن، ثقہ، راسخ ائمہ اور محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، جیسے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ علیہ، ابو عبداللہ مالک بن انس الاصبحی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے ابو عبداللہ احمد بن محمد حنبل الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ابو داود سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی رحمۃ اللہ علیہ، ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ القزوینی رحمۃ اللہ علیہ، ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن علی بن عمر الدارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر احمد بن حسین البیہقی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن رزین بن معاویہ العبدری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اس کی عبارت کو دیکھیں، مثل کما رواہ دیکھیں فاودعت كل حديث منه في مقره كما رواه الائمة المتقنون والثقات الراسخون مثل ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري وابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري وابي عبد الله مالك بن انس الاصبحي وابي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي وابي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل الشيباني وابي عيسى محمد بن عيسى الترمذي وابي داود سليمان بن الاشعث السجستاني وابي عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی وابی عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ القزوینی وابی محمد عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی وابی الحسن علی بن عمارہ الدارقطنی وابی بکر احمد بن حسین البیہقی وابی الحسن رزین بن معاویہ العبدری۔ یہ جو ائمہ حضرات ہیں، ان ائمہ سے علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں نقل کی ہیں، اور ان ائمہ سے صاحب مشکات نے بھی حدیثیں نقل کی ہیں، وغیرہم اور ان کے علاوہ، وقلیل ما ہوا اور وہ بہت کم تعداد میں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جن ائمہ کا نام لیا گیا، جن محدثین کا نام لیا گیا، ان محدثین سے مشکات کے اندر زیادہ حدیثیں لی گئی ہیں، اور ان محدثین کے علاوہ دوسرے محدثین سے بھی حدیثیں لی گئی ہیں، لیکن بہت کم تعداد میں لی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ وإني إذا نسبت الحديث إليهم كأني أسندت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم قد فرغوا منه واغنوا عنه۔ یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہوا کہ بھائی صاحب مصابیح السنہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی اگر سند بیان نہیں کی ہے تو صاحب مشکات نے بھی تو حدیث کی سند بیان نہیں کی، انہوں نے بھی تو صرف حدیث کے راوی صحابی کا نام بیان کیا، پوری سند تو انہوں نے بھی بیان نہیں کی۔ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں صاحب مشکات
کہ میں نے ہر حدیث کے آخر میں اس کا حوالہ بیان کر دیا ہے کہ یہ حدیث کس حدیث کی کتاب سے لی گئی ہے۔ مثال کے طور پر پہلی حدیث النیہ جس کو کہتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اس کے آخر میں انہوں نے حوالہ دے دیا متفق علیہ کہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، اور بخاری اور مسلم میں اس حدیث کی پوری سند مذکور ہے۔ تو اسی طریقے سے جس کتاب کا حوالہ انہوں نے دیا ہے اس کتاب کے اندر اس حدیث کی پوری سند مذکور ہے۔ تو جب حوالہ دے دیا گیا ہے اور جس کتاب کا حوالہ دیا گیا اس کتاب میں جب پوری سند ذکر کر دی گئی ہے تو ایسے ہی نہ ہوا کہ جیسے کہ انہوں نے پوری سند بیان کر دی۔ اب اگر جس کو پوری سند دیکھنی ہو، اس حدیث کی اگر پوری سند دیکھنی ہو تو بخاری کھول لیں، مسلم کھول لیں، وہاں پر اس کو پوری سند مل جائے گی۔ تو وہی جواب دے رہے ہیں کہ جب میں نے حدیثوں کی نسبت محدثین کی طرف کر دی ہے تو گویا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچا دی ہے، میں نے وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی ہے، یعنی گویا کہ میں نے اس کی پوری سند بیان کر دی ہے۔ لأنهم قد فرغوا منه واغنوا عنه، اس لیے کہ یہ جتنے ائمہ محدثین ہیں یہ محدثین اس کی سند کو بیان کر کے فارغ ہو گئے اور انہوں نے ہمیں اس سے بے نیاز کر دیا۔ جب یہ اپنی کتابوں میں سند کو بیان کر ہی چکے ہیں تو اب ہمیں الگ سے سند بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ بہرحال علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے مصابیح السنہ کے اندر حدیثوں کو بہترین ترتیب کے ساتھ مرتب کیا ہے، تو اسی پر صاحب مشکات فرما رہے ہیں وَسَرَدْتُ الْكُتُبَ وَالْأَبْوَابَ كَمَا سَرَدْهَا وَاقْتَفَيْتُ أَثَرَهُ فِيهَا، کہ کتب اور ابواب کو میں نے اسی ترتیب کے ساتھ رکھا جس ترتیب کے ساتھ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا ہے، یعنی جس ترتیب کے ساتھ انہوں نے کتاب اور باب کی جو ترتیب انہوں نے قائم کی ہے، مشکات کے اندر میں نے کتاب اور باب کی وہی ترتیب باقی رکھی ہے۔ وَاقْتَفَيْتُ أَثَرَهُ فِيهَا، اور اس معاملے میں یعنی کتاب اور باب قائم کرنے میں میں نے ان کی اتباع کی ہے، میں ان کے نقش قدم پر چلا ہوں۔ دو فرق تم لوگوں کے سامنے آ گیا ہے۔ ایک فرق کیا ہے کہ بھائی اس میں انہوں نے راوی صحابی کا نام بیان نہیں کیا، حدیث سے پہلے صاحب مشکات نے بیان کر دیا، انہوں نے حوالہ نہیں بیان کیا، صاحب مشکات نے حوالہ بیان کر دیا۔ تیسرا فرق ہے تبدیل عنوان کا۔ تبدیل عنوان وقسمت كل باب غالبا على فصول ثلاثة، تبدیل عنوان اس طور پر کہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے مصابیح السنہ کے اندر ہر باب کے تحت کتنے عنوان قائم کیے ہیں؟ دو۔ کیا کیا؟ الصحاح، الحسان، ٹھیک ہے۔ صاحب مشکات نے عنوان کو بدل دیا، جہاں پر انہوں نے الصحاح کا عنوان قائم کیا وہاں پر صاحب مشکات نے الفصل الاول، اور جہاں پر انہوں نے الحسان کا عنوان قائم کیا الفصل الثانی۔ چوتھا فرق کیا ہے؟ چوتھا فرق اضافہ ہے فصل ثالث کا۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ صاحب مشکات نے فصل ثالث کا اضافہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے، تیسری فصل کا اضافہ کیا۔ وثالثها ما اشتمل على معنى الباب من ملحقات مناسبات مع محافظة على الشريطة وإن كان معصورا عن السلف والخلف۔ اس سے پہلے دیکھیے یہ جو دو فصل ہے، فصل اول اور فصل ثانی، تو فصل اول اور فصل ثانی میں حدیثوں کو نقل کرنے میں اسی ترتیب کا لحاظ رکھا ہے صاحب مشکات نے، جو جس ترتیب سے علامہ بغوی نے مصابیح السنہ کے اندر حدیثیں جمع کی ہے۔ انہوں نے پہلے عنوان الصحاح کے تحت کون سی حدیثیں جمع کی ہیں؟ صحیحین کی حدیثیں، تو الصحاح کے تحت صحیحین کی حدیثیں جمع کی ہیں، اور الصحاح کے عنوان کی جگہ انہوں نے الفصل الاول کا عنوان قائم کیا، لہذا الفصل الاول کے تحت صاحب مشکات نے صحیحین کی حدیثوں کو جمع کرنے کا ہی اہتمام کیا، ٹھیک ہے۔ اور صاحب مصابیح السنہ علامہ بغوی نے دوسرا عنوان کیا قائم کیا تھا؟ الحسان، اور الحسان کے تحت انہوں نے سنن خمسہ کی حدیثیں جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے، اور صاحب مشکات نے الحسان کی جگہ پر الفصل الثانی کا عنوان قائم کیا ہے، تو لہذا الفصل الثانی میں صاحب مشکات نے سنن خمسہ کی حدیثیں جمع کرنے کا اہتمام کیا، ٹھیک ہے۔ واکتفیت بہما، اور واکتفیت بہما وان اشترک فیہ الغیر لعلو درجتہما فی الروایۃ، اس عبارت سے صاحب مشکات یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں میں نے فصل اول میں صحیحین کی حدیثیں نقل کی ہیں، ان میں سے بعض حدیثیں ایسی ہیں جن کو دوسرے محدثین نے بھی نقل کیا، مثال کے طور پر امام ترمذی نے بھی نقل کیا، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی حدیث ایسی ہے جس کو امام نسائی نے نقل کیا، ان میں سے کوئی حدیث ایسی ہے جس کو امام ابو داؤد نے نقل کیا، لیکن میں نے حوالہ دیا ہے صحیحین کا، بخاری کا اور مسلم کا، یا پھر دونوں میں سے کسی ایک کا، حالانکہ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی نقل کیا تو میں نے امام ترمذی کا حوالہ نہیں دیا، امام نسائی نے نقل کیا تو ان کا حوالہ نہیں دیا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ مرتبے میں یہ دونوں کے دونوں یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دوسرے محدثین سے بڑھے ہوئے ہیں، ان کا مرتبہ دوسرے محدثین سے زیادہ ہے، تو ان کا مرتبہ دوسرے محدثین سے زیادہ ہے تو وہ حدیثیں دوسرے محدثین نے بھی نقل کی اور ان لوگوں نے بھی نقل کی ہے، تو ان لوگوں کا مرتبہ زیادہ ہے، اس لیے ان دونوں کے حوالے پر ہی میں نے اکتفا کر لیا،
اور باقی دوسروں کا حوالہ میں نے نہیں دیا. ٹھیک ہے. تیسری فصل جو انہوں نے قائم کی ہے، اس تیسری فصل میں اچھا دوسری فصل جو وثانیھا ما اورثہ غیرہما من الائمۃ المذکورین، دوسری فصل میں انہوں نے سنن خمسہ کی حدیثیں نقل کی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو ائمہ مذکورین ہیں، وثانیھا ما اورثہ جن کو نقل کیا ہے، غیرہما ان دونوں کے علاوہ، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ، من ائمۃ المذکورین ائمہ مذکورین میں سے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ جیسے امام نسائی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے امام ابن ماجہ ہے، اسی طریقے سے بیہقی ہے، علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ہے، سنن دارقطنی ہے، اسی طریقے سے سنن دارمی ہے ان حدیث. ٹھیک ہے. ان کے علاوہ، ان دونوں کے علاوہ ائمہ مذکورین میں سے ائمہ مذکورین کون ہیں جن کا ذکر کیا گیا، جو ابھی نام بنام ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، ان کی حدیثوں کو دوسری فصل کے اندر نقل کیا گیا ہے. تو سنن خمسہ سے حدیثیں دوسری فصل میں انہوں نے نقل کی ہیں، اس میں آپ کو صحیحین کے کیا کہتے ہیں سنن خمسہ کی حدیثیں آپ کو ملیں گی. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فصل اول میں کبھی ایسا بھی ہوگا کہ صحیحین کا حوالہ کے بجائے آپ کو سنن خمسہ کا حوالہ ملے گا، اور فصل ثانی میں کبھی ایسا بھی ہوگا کہ وہاں پر آپ کو سنن خمسہ کی جگہ پر صحیحین کا حوالہ ملے گا. ایسا کیوں؟ یہ آگے چل کر کے بات آ رہی ہے. تیسری فصل جو انہوں نے قائم کی ہے، اس تیسری فصل کے اندر انہوں نے موقوف اور مقطوع احادیث اور آثار کو جمع کیا ہے. ٹھیک ہے. اس تیسری فصل میں سنن خمسہ کی بھی حدیثیں ہیں، دوسری حدیث کی کتابوں سے بھی حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے. اور احادیث موقوفہ اور مقطوعہ کو بھی انہوں نے اصالتاً بیان کیا ہے، جبکہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث موقوفہ اور مقطوعہ کو مصابیح السنہ کے اندر اصالتاً بیان نہیں کیا. ٹھیک ہے. مع محافظۃ علی الشریطۃ، اسی شرط کے مطابق، کس شرط کے مطابق؟ یعنی جس طرح سے فصل اول اور فصل ثانی میں انہوں نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ فصل اول میں صحیحین کی حدیث کو نقل کریں گے، فصل ثانی میں سنن خمسہ کی حدیث کو نقل کریں گے. یہ اس شرط کے مطابق نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ جس طرح فصل اول میں انہوں نے ہر حدیث سے پہلے صحابی راوی کا نام بیان کیا ہے، جس صحابی سے وہ حدیث بیان کی جاتی ہے اس صحابی کا نام بیان کیا ہے، اور حدیث کے بعد وہ حدیث جس کتاب سے لی گئی ہے اس کا حوالہ دیا گیا ہے، فصل اول میں بھی اور فصل ثانی میں بھی. تو فصل ثالث میں بھی اس بات کا اہتمام کیا ہے صاحب مشکات نے کہ ہر حدیث سے پہلے اس حدیث کے راوی صحابی کے نام کو بیان کیا، اور وہ حدیث کی جس کتاب سے لی گئی ہے اس کا حوالہ دیا گیا. فصل ثالث میں صاحب مشکات نے یہ جو اصول سبعہ ہے، اصول سبعہ کس کو کہتے ہیں؟ جب بھی اصول کا لفظ آئے گا مشکات میں یا اصول سبعہ بولا جائے، چاہے اصول کا لفظ بولا جائے، تو سمجھ لینا کہ اس سے حدیث کی 7 کتابیں مراد ہیں. کون کون سی؟ ایک صحاح ستہ، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ. ٹھیک ہے. یہ صحاح ستہ، اور 7ویں کتاب کیا؟ سنن دارمی. تو جب بھی اصول کا لفظ بولا جائے گا تو سمجھ جانا کہ وہ 7 کتابیں، یا اصول سبعہ بولا جائے گا، ٹھیک ہے، تو تبھی سمجھ لینا کہ وہ 7 کتابیں. تو تیسری فصل کے اندر صاحب مشکات نے ان 7 کتابوں سے تو حدیث نقل کی ہیں، اور ان 7 کتابوں کے علاوہ اور بھی 35 کتابوں سے حدیث نقل کی ہے. تو کل ملا کر کے فصل ثالث میں جو حدیثیں نقل کی گئی ہیں وہ حدیثیں کتنی کتابوں سے لی گئی ہیں؟ 42 کتابوں سے. اور فصل ثالث میں کتنی حدیثوں کا اضافہ کیا ہے؟ 1511. کتنی حدیثوں کا اضافہ ہوا ہے؟ 1511. اب تک آپ لوگوں کے سامنے کئی فرقہ آیا؟ ایک فرقہ آیا ذکر صحابی، صاحب مصابیح السنہ نے صحابی کا نام ذکر نہیں کیا، انہوں نے کیا. دوسرا فرقہ کیا آ گیا؟ حوالے کا. ٹھیک ہے، انہوں نے حوالہ نہیں دیا، انہوں نے حوالہ دیا. تیسرا فرقہ کیا ہے؟ تبدیل عنوان کا. انہوں نے دو عنوان قائم کیا ہے، الصحاح، الحسان، اور انہوں نے فصل اول فصل ثانی.